حضرت امام حسن کی خلافت کا دور۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40,000 کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مانا۔ اس منصب پر آپ 6 مہینے پر فائز رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ آنے پر آپ نے 3 شرطوں کے ساتھ ان کو خلافت سپرد کر دی۔ فی الحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، اگر ان کے انتقال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ نمبر 2، عراق، حجاز و مدینہ طیبہ کے لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے متعلق کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو کوئی بھی قرض ہے ان کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ فقہا یہ تینوں شرطیں مانی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ صادق ہوا میرا یہ بیٹا مسلمان کی 2 جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ یہ واقعہ 41 ہجری میں ہوا، مگر اس کے کچھ سال بعد 45 سال 6 مہینے اور چند دن کی عمر میں 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ ماہ رجب 30 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر انتقال سے پہلے انہوں نے یزید کو اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ مگر کچھ نصیحتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو یزید ان کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ ابا جان آپ کے پاس خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر میں جو کچھ کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور کام حضرت امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا۔ انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تمہیں حضرت حسین، ان کے گھر والوں اور ان کے کنبے بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے بیٹے، خلافت ہمارا حق نہیں ہے اور امام حسین، ان کے والد حضرت علی، ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تم چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب حضرت امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہی خلیفہ ہوں گے یا جنہیں وہ چاہیں، تاکہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب حسین و ان کے نانا کے غلام ہیں اور انہیں ناراض نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ اور رسول ناراض ہوں گے۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کئی صفحات کا فیصلہ ہوا اور بہت ہی مشکل سے یہاں لکھا جائے جا ان سب کی تفصیلی معلومات کے لیے کتاب کتبات محرم یا سوانح کربلا کا مطالعہ کیا جائے۔ فی الحال ایک اعتراض یہاں درج کرتا ہوں، یہی سب سے اہم سمجھا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو اپنا جانشین منتخب کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے 3 غلطیاں کی۔ نمبر 1، خلیفہ کا انتخاب عام لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے خود کیوں چنا؟ نمبر 2، اپنے بیٹے کو جانشین بنانا قانون اسلام کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یزید کو فاسق فاجر تھا، جس شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا اس شخص خلیفۃ المسلمین کیسے بنایا گیا؟ یہ وہ اعتراض ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہیں۔ اب ان کا جواب بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، خلیفہ اپنی زندگی میں دوسرے خلیفہ بنا سکتا ہے، جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ نمبر 2، اپنے بیٹے کو جانشین بنانا قرآن اور حدیث سے منع نہیں ہے۔ نمبر 3، اب رہا یزید کا فاسق اور فاجر، تو یاد رکھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسے فاسق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر وہ کوئی پیش کرتا ہے تو جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ صحابی کا عادل پرہیزگار متقی جمہور کے نزدیک مسلم ہے۔ یزید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ابلیس ملعون کا تھا، پہلے وہ علیم الملکوت ہوا کرتا تھا، مگر جب اس کا کفر ظاہر ہوا تو لعنتی ہو گیا۔ اسی طرح یزید بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک
اپنے آپ کو روکے رہا، پھر فاسقوں اور فاجر اس کی موت کے بعد حاضر کیا، لہٰذا ایسے ہی اعتراض کی ہیں، بلکہ یہ سب کہنا ہے کہ کربلا کے واقعے کی ساری ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، مگر وہ یزید کو خلیفہ نہ بناتے، وہ خونی منظر نہ ہوتا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ اعتراض کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے اسی ویڈیو کا اگلا پارٹ کل آئے گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔